یہ بھوکے ننگے ہو کے مریں گے، تلوار لٹک رہی ہے ان کے سر پہ۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں سید اقرار الحسن صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو، جنہوں نے اس مذہبی اشرافیہ کے خلاف بہت بڑا اقدام اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت سوشل میڈیا پر ایک ایشو بڑا وائرل ہو رہا ہے کہ پاکستان کے ایک فیمس اینکر اور ARY نیوز کے پروگرام سر عام کے ہوسٹ سید اقرار الحسن صاحب نے پاکستان کے ایک بڑے مشہور و معروف پیر صاحب حق خطیب المعروف شپ والی سرکار کے خلاف اقدام اٹھایا ہے، اور ابھی ریسنٹلی وہ ان کے آستانے پر بھی گئے تھے اور حق خطیب صاحب سے ان کی ملاقات بھی ہوئی، جس کی لائیو ویڈیو خود حق خطیب صاحب کے آفیشیل چینل اور اقرار الحسن صاحب کے آفیشیل چینل سے اپلوڈ ہوئی، جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ پیر صاحب کے مریدوں بلکہ خود پیر صاحب کی طرف سے کس طرح اشتعال انگیزی، شور شرابہ، بدتمیزی اور ہنگامہ آرائی کا مظاہرہ کیا گیا۔ اقرار الحسن صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن انتظامیہ نے دیدہ دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو پوری طرح پروٹیکٹ کیا اور ان کو محفوظ مقام تک پہنچایا۔ یہ پیر صاحب شپ والی سرکار ایک عرصہ دراز سے عام سادہ مسلمانوں کو صوفی ازم، پیری مریدی اور روحانی علاج کے نام پر بیوقوف بناتے آ رہے ہیں۔ کبھی کسی کے آنکھوں سے زنجیر نکالنا، کسی کے منہ سے کیلوں کا برآمد ہونا، سوئیوں کا برآمد ہونا، اور کبھی کسی بندے سے الٹی سیدھی حرکتیں کروانا کہ ایسا محسوس ہو کہ واقعی اس بندے پر کسی آسیب کا سایہ ہے، اور پھر پیر صاحب نے ایک پھونک ماری اور وہ بندہ صحیح ہو گیا۔ یہ سارے ان کے پلانٹڈ بندے ہوتے ہیں، پلانٹڈ لوگ ہوتے ہیں، جنہیں باقاعدہ طور پہ انہی مقاصد کے لیے ٹرین کیا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی خطرناک بات یہ کہ حق خطیب صاحب نے اپنی ان شعبدہ بازیوں کو، ان کرتب بازیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ختم نبوت کے سلوگن کا سہارا لیا ہے۔ جس طرح آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ حق خطیب صاحب اپنے مشتعل مریدوں کے مجمع کے سامنے جان بوجھ کر یہ باور کروانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اقرار الحسن صاحب ہے، انہوں نے جو مجھ سے سوالات کیے ہیں اور جو میرے اوپر اعتراضات اٹھائے ہیں، دراصل وہ ختم نبوت کے عقیدے کو نہیں مانتے، وہ قادیانیوں کے ایجنٹ ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے میرے خلاف یعنی پیر حق خطیب صاحب کے خلاف محاذ گرم کیا ہے، اور پھر اس کے بعد کس طرح انہوں نے کھڑے ہو کے خود ہی پیر صاحب نے خود ہی نعرے بازی شروع کر دی ختم نبوت پر، تاکہ ان کے مریدوں کو یہ لگے کہ حق خطیب صاحب، ہمارے پیر صاحب اقرار الحسن صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ختم نبوت پر ڈیبیٹ کر رہے ہیں، اور کوئی جذباتی مسلمان اٹھ کھڑا ہو اور وہ سید اقرار الحسن صاحب کو شہید کر دے اور پھر پیر صاحب پر بلیم بھی نہ آئے۔ کتنے شاپ ہیں یہ لوگ! لیکن اللہ تعالیٰ نے اقرار الحسن صاحب کی اور ان کی پوری ٹیم کی حفاظت کی اور انہیں محفوظ مقام تک پہنچایا۔ اور اس سارے معاملے میں اچھی بات یہ ہوئی کہ اقرار الحسن صاحب کے اس اقدام سے کچھ وہ سمجھدار لوگ جن کے دلوں میں حق خطیب صاحب کے حوالے سے تھوڑی بہت عقیدت بھی تھی نا، تو سید اقرار الحسن کے ان کے آستانے پر جانے اور ان سے ڈیبیٹ کرنے اور وہاں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں ان کی ویڈیوز کو لائیو نشر کرنے سے وہ عقیدت بھی ختم ہو گئی۔ اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت بھی عقل دی ہے نا، اس کے سامنے حق خطیب پوری طرح ایکسپوز ہو گیا۔ لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب میں نے یوٹیوب پر اور فیس بک پر ایک مخصوص اسکول آف تھاٹ، ایک مخصوص مکتبہ فکر کے کچھ علماء کے ویڈیو کلپس دیکھے، جس میں انہوں نے اس سارے معاملے پر اپنا ریئیکٹ دیا تھا کہ وہ اس اقدام پر خود سید اقرار الحسن صاحب کو کرٹیسائز کر رہے تھے، اور ان کی گفتگو سن کر یہ سا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ حق خطیب کو بیک اپ فراہم کر رہے ہیں ابھی بھی۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ علماء ایز اے اسلامک اسکالر سید اقرار الحسن صاحب کے ساتھ کھل کر کھڑے ہوتے اور دنیا کو یہ بتاتے کہ یہ فراڈیہ پیر، یہ جعلی پیر
جو شعبدہ بازیاں، جو کرتب بازیاں دکھا رہا ہے، اس کا اسلام سے اور ختم نبوت سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن الٹا یہ اس فراڈیے کی شپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ میرا فلاں جاننے والا، ایک کہہ رہا تھا کہ میرا فلاں جاننے والا تھا، میرا کوئی ایک پڑوسی تھا، وہ بیمار تھا، وہ اس کے پاس گیا، اس کو شفا مل گئی. اور ایک تو عالم صاحب کہہ رہے تھے کہ میں خود بیمار تھا، مجھے خود شفا مل گئی اس کے دم سے. میں نام نہیں لیتا، آپ خود فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ جا کے یہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، آپ خود دیکھ سکتے ہیں. آپ یہ اس سے، ان ساری باتوں سے آپ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ یہی قصے کہانیاں آپ انڈیا چلے جائیں، ہندوؤں میں بڑی مشہور ہیں کہ فلاں بندہ بیمار تھا، اس کو یہ مرض تھا، وہ فلاں مندر گیا اور پنڈت جی نے اس پر منتر پڑھ کے پھونکا اور وہ صحیح ہو گیا. یوٹیوب پر کینسر کے مریضوں کے انٹرویوز پڑے ہوئے ہیں ہندوؤں کے، کہ کینسر کے مریض پنڈت کے پاس گئے، اس سے جھاڑ پھونک کروائی اور وہ صحیح ہو گئے. اور یہ ساری قصے کہانیاں وہ اپنے مذہب کی سچائی کے لیے بیان کر رہے ہوتے ہیں، سچا ثابت کرنے کے لیے. تو کیا یہ علماء ہندوؤں کی ان قصے کہانیوں کو بھی عوام کے سامنے بیان کریں گے جس طرح وہ حق خطیب کے لیے بیان کر رہے ہیں؟ اور یہ لوگ جو ایسا کر رہے ہیں نا، اس کی ایک وجہ ہے، وہ یہ کہ ان علماء کا تعلق ایک مخصوص اسکول آف تھاٹ سے ہے، اور حق خطیب شپ والی سرکار بھی اسی سے بلونگ کرتا ہے. یہ سارے بیٹی بھائی ہیں آپس میں. اور یہ مکتبہ فکر، اس کی پوری بنیاد ہی صوفیزم، جھاڑ پھونک، پیری مریدی پر ہے. یہ لوگ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ آستانہ ایکسپوز ہو، کیونکہ حق خطیب نے ہزاروں بے وقوفوں کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، ان کو گھیرا ہوا ہے. اور ان مولویوں کی مسجدیں، مدرسے، ان کی کانفرنسیں حق خطیب کے انہی لینڈ لارڈ مریدوں کے چندوں پر ڈیپینڈ کرتی ہیں. یہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ آستانہ ایکسپوز ہو. اور اگر بالفرض اگر یہ لوگ حق خطیب کی ان کلا بازیوں، ان کرتب بازیوں کے خلاف بولنا بھی شروع ہو گئے، انہوں نے بولنا بھی شروع کر دیا، مخالفت شروع کر دی، تو پھر یہ اپنے ان پیروں کو جنہیں انہوں نے اپنا ولی کلیم کیا ہوا، اللہ کا ولی کلیم کیا ہوا ہے، ان کی جھوٹی من گھڑت کرامات کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے، کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ یہ پھنسے ہوئے ہیں. ان کی درگاہیں، ان کی خانقاہیں، جہاں لاکھوں کروڑوں کا چندہ جمع ہوتا ہے، جہاں غریب سیدھی سادی عوام کا استحصال کیا جاتا ہے، جس سے یہ مولوی اور پیر دونوں مل کے اپنا بیک بیلنس بناتے ہیں اور عیاشیاں کرتے ہیں. وہ آستانے ان کے بند ہو جائیں گے، ان کو تالے پڑ جائیں گے، یہ بھوکے ننگے ہو کے مریں گے. تلوار لٹک رہی ہے ان کے سر پہ. ہم سلام پیش کرتے ہیں سید اقرار الحسن صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو، جنہوں نے اس مذہبی اشرافیہ کے خلاف بہت بڑا اقدام اٹھایا. اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت کرے، اقرار الحسن صاحب کی بھی اور ان کی پوری ٹیم کی حفاظت کرے، ان کو کامیابی عطا کرے. تو اس سارے معاملے میں بہرحال میں کچھ باتیں عرض کروں گا، جو ضروری باتیں ہیں وہ میں بتا دوں کہ اس پورے معاملے میں اسلام کا جو نظریہ ہے نا وہ کلیئر ہے. یہ مروجہ پیری مریدی جس سے یہ اشرافیہ، مذہبی اشرافیہ اب معاشرے میں اپنے قدم مضبوط کرتی ہے، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، بلکہ اسلام ان چیزوں کو کنڈیم کرتا ہے. اسلام میں جو بیعت کا تصور ہے وہ بیعت خلافت ہے، خلیفہ کی بیعت یا کسی مسلم حکمران کی بیعت. اور دوسری بیعت رسول، جس طرح بخاری، مسلم اور صحیح احادیث میں آیا ہے کہ صحابہ کرام نے مختلف موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی. ایک طرح کا عہد ہے جو مسلم حکمرانوں سے اور خلفۂ راشدین سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر جو صحابہ نے کیا. اور اگر ان روایات کو دلیل بنا کر کوئی شخص بیعت لینے، عہد لینے کو جائز قرار دیتا ہے، جس طرح تنظیم اسلامی، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تنظیم ہے، وہ لوگ بیعت لیتے ہیں. ہر نئے آنے والے ممبر سے وہ باقاعدہ ایک مجمع میں بیعت لی جاتی ہے سب سے. اور اس طرح سے چھوٹی موٹی کچھ اور پاکستان میں اسلامی آرگنائزیشنز ہیں جو اس طرح کی بیعت لیتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس بیعت میں اور اس بیعت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اب میں تھوڑا کلیئر کر کے آپ کو بتاؤں.
کہ صحابہ نے جس شخص کے ہاتھ پر بیعت لی اس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ تمہارے ساتھی نہ کبھی راہ بھولے ہیں اور نہ کبھی راہ سے بھٹکے ہیں، وما ینطق عن الہویٰ، اور وہ اپنی خواہش سے بھی کچھ نہیں کہتے، ان هو الا وحی یوحیٰ، وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی وحی سے ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حکم تھا وہ اللہ کی وحی کے ذریعے سے تھا۔ رسول اللہ کا ہر حکم دین ہے، ان کا ہر آرڈر اسلام ہے۔ جس طرح سنن دارمی میں اور سنن نبی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، صاحب مشکات نے بھی اس کو مشکات المصابیح میں روایت کی ہے، حضرت مقداد بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عن قریب ایک شکم سیر شخص ممبر پر بیٹھ کر یہ کہے گا کہ جو قرآن نے جس چیز کو قرآن نے حلال قرار دیا وہ حلال ہے، اور جس چیز کو قرآن نے حرام قرار دیا وہ حرام ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا حالانکہ جس کو رسول اللہ حرام قرار دیں وہ بھی حرام ہے، اور جس کو رسول اللہ حلال قرار دیں وہ بھی حلال ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو اللہ کے فرمان کو، جو قرآن کو جو اتھارٹی ملی ہے وہی اتھارٹی اللہ کے رسول کے فرمان کو ملی ہوئی ہے۔ اللہ کا فرمان بھی دین اسلام ہے اور رسول اللہ کا فرمان بھی دین اسلام ہے۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کو اللہ کا ریپریزنٹیٹو مان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور اس بیعت کی گارنٹی خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمائی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال خرید لیے، اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں کہ انہیں جنت ملے گی۔ تو وہ صحابہ کرام نے جو رسول اللہ سے بیعت کی تھی، اس بیعت کی گارنٹی خود اللہ تعالیٰ نے اٹھائی۔ تو اس بیعت کا مد مقابل کوئی کچھ بھی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ عام بیعت ہو، چاہے وہ خلیفہ کی بیعت ہو، اس بیعت کے برابر نہیں ہو سکتی جو رسول اللہ کی بیعت ہے۔ اب اس مروجہ بیعت کو ثابت کرنے کے لیے جو لوگ رسول اللہ کی بیعت کا سہارا لیتے ہیں، میں کہتا ہوں شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو، ان مولویوں کو شرم آنی چاہیے، ان پیروں کو شرم آنی چاہیے جو ممبروں پر بیٹھ کر اپنے 2 نمبر پیروں اور مرشدوں کی بیعتوں کو ثابت کرنے کے لیے، ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے رسول اللہ کی بیعت کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں۔ کس چیز کو کس چیز سے کمپیئر کر رہے ہیں؟ خلیفہ راشد کی بیعت بھی اس لیول کی نہیں ہے جو رسول اللہ کی بیعت تھی، کیونکہ اللہ کے نبی پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول نہیں آنے والا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ واحد اور آخری وہ مرشد تھے کہ جن کی گارنٹی خود اللہ تعالیٰ نے لی تھی۔ اب ذرا سوچیں کہ جو مولوی، جو لوگ ممبروں پر بیٹھ کر اپنے 2 نمبر پیروں اور مرشدوں کی بیعتوں کو ثابت کرنے کے لیے رسول اللہ کی بیعت کا سہارا لے رہے ہیں، وہ امت کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ اور فراڈ کر رہے ہیں۔ ہاں، ان معنوں میں بیعت اگر کوئی شخص کسی نیک اور دیندار بندے سے لیتا ہے کہ میں نماز روزے کی پابندی کروں گا اور میں قرآن و سنت پر عمل کروں گا، قرآن و سنت پر چلوں گا، اور جس شخص کے ہاتھ پر بیعت کی جا رہی ہے اس کی صرف اسی بات کو مانوں گا جو قرآن اور سنت کے عین مطابق ہو، اور اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات بتائے گا تو میں اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکوں گا، دیوار سے ماروں گا۔ یہاں تک تو بات بالکل صحیح ہے۔ آپ کسی بھی دیندار شخص سے آپ اس طرح کی بیعت لے سکتے ہیں، یہ کوئی مقصد یہ کوئی ضروری نہیں ہے، نہ کوئی مشروع ہے، لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ ایک وعدہ ہے، ایک عہد ہے، اور کسی سے بھی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی شرائط نہیں ہے۔ جس طرح سے کچھ لوگوں نے شرطیں لگائی ہیں کہ پیر جو ہو وہ پیر سرٹیفائیڈ ہونا چاہیے، باقاعدہ پیر، میں نے دیکھا ہے خود خانقاہوں میں کہ پیروں کے برابر میں، ان کی مسند کے برابر میں سندیں پڑی ہوتی ہیں، اور یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ پیر سرٹیفائیڈ ہو، اس کو اس کے مرشد نے خلافت دی، اور اس کے مرشد کو اس کے مرشد نے خلافت دی ہو، یہ پورا سلسلہ ایک لے کے چلتے ہیں۔ اور انہی صوفیزم کے ماننے والوں نے اپنے سلسلے بھی بنائے ہوئے ہیں، قادری، چشتی، نقشبندی، سوروردی، نہ جانے کتنے سلسلے ہیں ان میں۔ یہ ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔
یہ سارا فراڈ، یہ سارا دھوکہ ہے، اسلام نہیں ہے، یہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں ان معنوں میں اگر کوئی بیعت کرتا ہے جس طرح میں نے ابھی بتایا تو وہ بیعت بالکل صحیح ہے، لیکن اس بیعت کو رسول اللہ کی بیعت سے کمپیئر کرنا اور اس حساب سے پیروں اور مرشدوں کے حقوق، ان کے درجے مقرر کرنا، ان کے آداب مقرر کرنا، جس طرح سے ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ پیر جو ہے وہ اب پیر کی اجازت کے بغیر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، پیر کے حقوق والد کے حقوق سے زیادہ ہیں، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ مرید اپنی جان اور اپنے مال کو اپنے پیر ہی کا سمجھے، اپنے مرشد کا سمجھے، کہ جو جان اور جو مال اس کے پاس ہے اس پر اس کا اتنا حق نہیں ہے جتنا اس جان اور مال پر اس کے پیر کا حق ہے۔ اور یہ باتیں اس کتاب میں لکھی ہیں جس کتاب کو وہ اپنے مدرسوں میں بچوں کو نصاب کے طور پر پڑھاتے ہیں، نصابی کتاب میں انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں۔ اب ذرا سوچیں کہ جب بچپن ہی میں بچوں کے ذہنوں میں پیروں اور فقیروں کو اتنا مقدس کر کے بٹھایا جائے گا تو پھر ان فیوچر بھی کوئی حیرت کی بات، تعجب والی بات نہیں ہے کہ حق خطیب جیسے اور بھی پیر پیدا ہوں۔ تو اپنی بنیاد مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اپنی بنیاد اور اپنی نسلوں کی بنیاد قرآن و سنت پہ رکھیں، ان کو قرآن و سنت پڑھائیں، ایسی جگہوں سے، ایسے مدرسوں سے لوگوں کو بچائیں جہاں پر اس طرح کی برین واشنگ کی جاتی ہے۔